باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان عورت کا مقام۔ عورت، ہاں میں عورت ہوں۔ ایک عام عقیدہ کے مطابق مرد کے بائیں پہلو سے پیدا ہوئی، اسی وجہ سے روز اول سے ہی میرے دل میں مرد کی محبت ہے اور ابد تک رہے گی۔ قدیم تاریخ اور عام عقیدہ کے مطابق میں ہی حوا تھی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ میرا ہی نام مریم تھا، میں ہی سیتا تھی، میں نے ہی حابیل کو پیدا کیا، یوسف جیسے صابر اور شاکر کو پیدا کیا، مریم بنی، عیسیٰ کی پیدائش کا ذریعہ بنی، ہاجرہ بن کے اپنے بیٹے کو پانے کے لیے عرب کے تپتے ہوئے میدان میں صفا و مروہ کے بیچ دوڑی، اور آج لاکھوں لوگ میرے نقش قدم پر دوڑتے ہیں تاکہ گناہوں میں کمی ہو جائے۔ میرے کوکھ سے رام اور لکشمن جیسے سپوتوں نے جنم لیا، میں نے حابیل و قابیل کو جنم دیا تاکہ دنیا میں قتل و غارت گری شروع ہو۔ میرے فرزندوں نے سچائی، ایمانداری، بہادری اور وفاداری کے لیے اپنی گردنوں پر خنجر چلوائے، سینوں پر گولیاں کھائی، سولی پر لٹک گئے، کسی کو شہید، کسی کو غازی کہا گیا۔ اور میرے ہی اپنے بیٹوں نے چند سکوں کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیا۔ میں نے مرد کو جنم دیا اس لیے کہ بیٹی بنوں، ماں بنوں، بہو بنوں، بیوی بنوں۔ میں شاعر کا خواب، فنکار کی تخلیق ہوں۔ میں نے اس شاعر کو شاعری کرنے کا فن سکھایا، ہاتھ میں جام دے کر رند میں خانہ بنایا، ادیب کو سحر البیان بنایا، ادب سکھایا، بے ادب کو با ادب بنایا، فلسفی کو فلسفہ کے رموز و نکات سمجھائے، انسان کو انسانیت کا جام پلایا، بادشاہ بنایا، فقیر بنایا، پاگل دیوانہ بنایا، سرفرازی سر بلندی کے مسند پر بٹھایا، بے عزتی بدنامی کے فرش پر کھینچ لائی، شہنشاہیت کا تاج سر پر رکھا، کسی کو فرش پر تو کسی کو عرش پر بٹھایا، جنگ و جدل کا سامان بنی، جنت سے نکالی گئی، مرد کی یاد میں آنسو بہائے، آدم کو گندم کھانے پر اکسایا اور خدا سے کیا ہوا عہد توڑوایا، زلیخا بنی، یوسف سے عشق کیا اور ایک محبت کی ایک لافانی داستان کو جنم دیا، فاطمہ بن کر پیدا ہوئی، اپنے بیٹوں کو شہادت کے لیے میدان میں بھیج دیا، سکندر کو پیدا کیا، فاتح اعظم بنایا، لیلا کا روپ دھارا، مجنوں کو دیوانہ بنایا، ایک معمولی عورت کے ہاں پیدا ہوئی، انارکلی کا خطاب پایا، بیٹے کو باپ کے خلاف لڑایا، دیوار میں زندہ چنی گئی، لاہور میں سپرد خاک ہوئی۔ میں سلمہ محمل بھی ہوں اور قیس کی لبنہ، میں وہ ہوں جس کے آگے شہنشاہ اپنا تاج، عورت وہ ہے جس کے آگے شہنشاہ اپنا تاج، بادشاہ اپنا تاج، سپاہی اپنی تلوار اور انسان اپنا دل رکھ دیتا ہے۔ سورج سے گرمی، چاند سے خنکی، کلیوں سے معصومیت، پھولوں کی شادابی، شبنم کی ٹھنڈک، شفق کی سرخی لی، کالی گھٹاؤں سے کاجل مانگ کر آنکھوں میں لگایا، رات کی سیاہی میں بادل ڈبائے، باد نسیم کے جھونکوں سے چلنے کا راز سیکھا، ساون کے مہینے میں انگڑائی لی، ہرن سے تیزی سیکھی، بلبل سے ترنم سیکھا، لومڑی سے چالاکی، کوے سے مکاری، طوطے سے طوطا چشمی سیکھی، اور ہنس کے ساتھ رہنا سیکھا، اور پھر عورت بن گئی۔ رضیہ سلطانہ اور ملکہ وکٹوریہ بن کے حکومت کی ناظمہ بنی، نور جہاں بن کے جہانگیر کو انصاف کرنا سکھایا، مہر النساء سے ممتاز محل بنی اور تاج محل بنوایا، رانی جھانسی بن کر میدان میں اتری اور بہادری کے جھنڈے گاڑ دیے، بیگم حضرت محل بن کر اودھ کی مورچہ بندی کی، بعد میں نیپال میں پناہ لی۔ پہلے ملکہ نواب زادی گھر کی بہو تھی، اور اب ماڈرن گرل، ٹیڈی گرل، سوسائٹی گرل فرینڈ سب کچھ بن گئی۔ پہلے گھر کی چہار دیواری میری کل کائنات تھی، گھر کی چہار دیواری ہی میری پوری دنیا تھی، اور گھر کے اندر زور سے ہاتھ ہلانا بھی جرم تھا، اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ چوڑیوں کی آواز کہیں باہر مردوں کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ اب میں نے چوڑیاں ہی پہننا چھوڑ دی، تمام فرسودہ خیالات، پردہ، شرم و حیا، برقع، غرض کی تمام قیود سے آزاد ہو گئی۔
پہلے مشرق کی دیوی تھی، اب مغرب کی بیوی ہوں، پہلے چراغ خانہ تھی اور اب شمع محفل ہوں۔ مغرب کی تقلید میرا اولین فرض ہے۔ پہلے بھی عورت تھی، آج بھی عورت ہوں اور کل بھی عورت رہوں گی، لیکن اب وہ عورت نہیں جو مریم، فاطمہ اور سیدہ تھی۔ روح مر چکی ہے، جسم زندہ ہے، روح مر چکی ہے، بکا ہوا، گروی، تشنا، نام نہاد، ترقی پذیر۔ پہلے میں غزل کے معنی اور اس کا مفہوم اور اس کا عنوان تھی، اور اب آزاد نظم، فری ورس ہو کر رہ گئی، تمام قیود سے آزاد، ماضی کی روایتوں، فیشن اور بگڑے ہوئے ماحول کا جیتا جاگتا مگر بے روح مجسمہ ہوں، جسے فیشن کی کوئی بھی آنکھیں گرا کر پاش پاش کر سکتی ہے، اور پتہ نہیں اب تک کتنے گر کر چکناچور ہو گئے ہیں۔ عورت کی یہ داستان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، عورت کی یہ داستان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ غالب کی شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، میں عورت ہوں، مظلوم، مجبور، مدہوش۔